الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، میرے اسلامی دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سن رہے ہیں الورع، یہ عربی کا لفظ ہے جس کو ہم سیدھے سادی زبان میں پرہیزگاری کہیں گے. آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ پرہیزگاری الورع 4 باتوں پر صحیح معنی میں مشتمل ہوتی ہے. اگر یہ 4 باتیں، 4 چیزیں میری اور آپ کے اندر ہیں، میرے اور آپ کے اندر ہیں، تو پھر آپ متورع انسان ہیں، پرہیزگار انسان ہیں. میں انشاءاللہ متورع انسان ہوں، پرہیزگار انسان ہوں. چلیے آج کے اس درس میں ہم سنتے ہیں کہ وہ 4 باتیں کیا ہیں جس کے بارے میں مجھے اور آپ کو جاننا اور اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے. پہلی چیز ترک المحرمات وفعل الواجبات. آپ اور ہم اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اسے چھوڑ دیں، بالکل اس کے قریب نہ جائیں، اور جو چیزیں اللہ نے واجب کی ہیں ان چیزوں کو بجا لائیں، ان واجبات کو ادا کریں. یہ پہلی سیڑھی ہے پرہیزگاری کی. حرام چیزوں سے اجتناب، پرہیز، اور جو چیزیں واجب ہیں اللہ نے کہا کہ اس کو کرنا ہی ہے، ضروری ہے، تو اس کو ہم بجا لائیں. اسی طرح پرہیزگاری کی دوسری سیڑھی ہے ترک المکروہات. مکروہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے شریعت نے منع کیا لیکن اس پر زور نہیں دیا، یعنی بالکل مت کرو ایسی بات نہیں کی. منع تو کیا ہے کہ ایسا نہ کرو، لیکن سختی سے اس کا پابند نہیں بنایا کہ آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اس کو مکروہ کہتے ہیں. یعنی مکروہ وہ ہے ما نہى الشارع عنہ لا على سبیل الحتم والالزام. مکروہ اس کو کہتے ہیں کہ شریعت نے جس سے منع کیا ہو، روکا ہو، لیکن سختی کے ساتھ نہیں روکا ہو. اگر کوئی انسان اس کام کو کر لیتا ہے، یعنی مکروہ چیز کو کر لیتا ہے، تو اسے سزا نہیں دی جائے گی. لیکن اگر کوئی عبادت کے طور پر اس مکروہ چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اسے ثواب دیا جائے گا. جس چیز سے شریعت نے منع کیا، بھلے سختی کے ساتھ منع نہ کیا ہو، لیکن اگر کوئی آدمی اچھی نیت کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب دیں گے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مکروہ ایک ایسی چیز ہے جو حرام اور مباح کے بیچ کی ہے. حرام اور مباح کے بیچ کی چیز ہے. مباح تو آدمی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. جو چیز مباح ہے، حلال ہے. تیسری چیز، پہلی چیز ہم نے کہا ترک المحرمات وفعل الواجبات. پرہیزگار بننے کے لیے آپ اور ہم حرام چیزوں کو چھوڑ دیں اور واجبات کو بجا لائیں. اور دوسری چیز، اسی طرح ہم مکروہات سے اپنا دامن بچائیں. مکروہات وہ چیزیں ہیں جس سے شریعت نے روکا ہے لیکن سختی سے نہیں روکا. تیسری چیز فعل ما یشک فی وجوبہ وترک ما یشک فی تحریمہ. یعنی آپ ان تمام چیزوں کو کریں جس کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ واجب ہے کہ نہیں واجب ہے، لیکن آپ اسے کرتے ہیں.
وَتَرْكُ مَا يُشَكُّ فِي تَحْرِيمِهِ، اور وہ تمام چیزوں کو ہم چھوڑ دیں جس کے بارے میں حرام ہونے میں کوئی شک ہے کہ حرام ہے نہیں ہے، لیکن ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، بھلے اس کے حرام ہونے میں شک ہو لیکن ہم اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز جو پرہیزگاری کی الورع کی سیڑھی کہلاتی ہے اور پرہیزگاری کی اصل چیز ہے، چوتھی چیز وَهُوَ تَرْكُ فُضُولَ الْمُبَاحِ، یعنی آپ اور ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جو مباح ہیں، جائز ہیں، خشیۃ الوقوع فی المکروہ او الحرام، اس بات سے ڈر کر کہ کہیں ہم مکروہ چیزوں میں نہ پڑ جائیں، کہیں نہ ہم حرام چیزوں میں نہ پڑ جائیں، ان باتوں سے ڈر کر ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں سے ایک بات میرے اور آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ ورع، پرہیزگاری وجوب کے حساب سے دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے، یعنی واجب ہے پرہیزگاری یا واجب نہیں ہے، اس کی دو قسمیں ہمارے پاس آتی ہیں۔ ایک ایسا ورع ہے، ایک ایسی پرہیزگاری ہے جو واجب ہے۔ واجب ہے کا مطلب ہے کہ آپ حرام چھوڑ دیں اور واجبات کو بجا لائیں، اور ایک چیز جو ورع مستحب ہے وہ 3 مراتب، 3 درجات پر مشتمل ہوتی ہے، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور ایک جگہ بڑی تفصیل سے کہا کہ جو ورع مستحب ہے وہ 3 درجات اور 3 مراتب پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ایک اور بات میں آپ کے سامنے کہوں گا کہ ورع، پرہیزگاری کسے کہتے ہیں۔ جب اس کا ذکر ہم نے سنا تو ہم نے اچھی طرح جانا فَإِنَّهُ الْإِمْسَاكُ عَمَّا قَدْ يَضُرُّ، پرہیزگاری الورع اس کو کہتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کو نقصان دے آپ اس سے بچ جائیں، اور اس لیے بچیں کہ کہیں یہ چیزیں مجھے حرام میں نہ لے چلی جائیں، کہیں یہ چیزیں مجھے حرام میں نہ، کہیں یہ چیزیں مجھ سے حرام کام نہ کروائے، کہیں میں شبہات میں نہ پڑ جاؤں، کہیں میں حرام میں نہ پڑ جاؤں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتقى الشبہات استبرأ لعرضه ودینه، جو شخص ڈاؤٹ فل چیزوں میں پڑ جاتا ہے وہ اپنی عزت اور دین کے لیے خطرہ مول لیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کہا کہ یہ 4 باتیں جو میں نے پہلے آپ سے کہا، یہ 4 باتیں ورع، پرہیزگاری کی سیڑھی کہلاتی ہیں۔ اس میں سے پہلی بات جیسے ہم نے کہا کہ آدمی حرام کاموں کو چھوڑ دے اور واجبات کو بجا لائے، اور اسی طرح ان تمام کاموں کو کرے جس کے واجب ہونے میں شک ہو، اسی طرح وہ تمام کاموں کو چھوڑ دے جس کے حرام ہونے میں شک ہو، اور اسی طرح آدمی مکروہ کاموں کو چھوڑ دے۔ اور چوتھی چیز جو ہمارے پاس تھی وہ یہ کہ جو چیزیں مباح ہیں ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے اس خوف سے کہ کہیں وہ مکروہ اور حرام کام میں نہ پڑ جائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔